بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سننے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ہم جس کو چاہے بیٹے دیں، جس کو چاہے بیٹیاں دیں، اور جس کو چاہے دونوں دے دیں، اور جس کو چاہیں بانجھ کر دیں۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہی نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ مجھ سے اولاد مانگو۔ بعض عورتیں کا جو مسئلہ ہے کہ ان کو حمل ٹھہرتا ہے، لیکن حمل بار بار گر جاتا ہے۔ 15 دن میں، 1 ماہ میں، 3 ماہ میں، 6 ماہ میں نقصان ہو جاتا ہے اس کو۔ کئی علاج کرائے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح کے بے شمار پیشنٹ میرے پاس آئے، بے شمار، اور الحمدللہ بہت لوگوں کو فیض ملا۔ شفا اللہ کی ذات دینے والی ہے، اور اللہ اسباب بناتا ہے انسان کو۔ پہلی بات یہ کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ایک تو یا بلڈ کی کمی سے ہوتا ہے کہ جو حمل نہیں ٹھہرتا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس لڑکی کو یا اس عورت کو سائے کے اثرات، شیطانی اثرات اس کے اوپر ہوتے ہیں، جنات کا سایہ اس کے اوپر ہوتا ہے، لیکن وہ اس چیز سے بے خبر ہیں کیونکہ کسی نے بتایا ہی نہیں ان کو۔ بے خبر اس لیے ہوتے ہیں کہ کبھی اس میں دورہ نہیں پڑتا، اس میں کوئی بے ہوش نہیں ہو جاتا، اس میں کوئی ایسی فیلنگ نہیں ہوتی کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ اس کو جنات کا مسئلہ ہے۔ تو ایسے کئی لوگ آئے ہیں میرے پاس کہ بار بار وہ کہتے ہیں جی حمل ٹھہرتا ہے لیکن ضائع ہو جاتا ہے۔ جب ہم اپنا حساب کتاب سے اس کو دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے اس کو جن کا مسئلہ ہے، یعنی اس کے اوپر شیطان حاوی ہے۔ شیطان بھی جادو کرتا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ انسان کو تکلیف دینا، اور وہ اس کو تکلیف دینے کے لیے اس کے بڑے طریقے ہیں اس کے پاس۔ وہ اس لیے دیتا ہے کہ ایسا ہوگا، پھر میاں بیوی میں لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، اور جدائیاں ہوگی، طلاقیں ہوں گی، 100 فساد کھڑے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت نقش لے کر آئے ہیں اسی چیز کا، لیکن نقش آپ کو ہم آخر میں دکھائیں گے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسا آخر ہوتا کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی کو جب حمل ٹھہرتا ہے تو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد رات کے کسی حصے میں وہ حمل کے دوران گھر سے باہر جب نکلتی ہے تو اول تو ننگے سر اکثر عورتیں باہر چلی جاتی ہیں، پرفیوم لگا کے باہر چلی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کو نہ بھی نقصان ہونا ہو تب بھی نقصان ہوتا ہے۔ یعنی کہ کسی کو اگر یہ تکلیف نہ بھی ہو تو بھی ہو جاتی ہے۔ تو ہرگز ایسا مت کریں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی خوشخبری دیتا ہے تو رات کو باہر نکلنے میں بہت احتیاط کیا کریں۔ سر پہ دوپٹہ کر کے پرفیوم بالکل نہ لگائیں، اور ضرورت ہو تو باہر جائیں، ورنہ بالکل نہ جائیں۔ خاص طور پہ کسی چھیلے والے گھر میں یا کسی فوتگی والے گھر میں تو یہ ایسی عورت ہرگز نہ جائے۔ یہ پرہیز ہے۔ اب جسمانی طاقت کے لیے ایسی عورت 4 کیلے روزانہ کھائے، 4 کیلے روزانہ کھائے، جس سے اس کا جو جسمانی طاقت بڑھے اس کی۔ تو انشاءاللہ عزیز اللہ کے حکم سے وہ
بچہ جو ہوگا صحت یاب ہوگا۔ اس کی حفاظت کے لیے، شیاطین سے حفاظت کے لیے اور لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے اکثر اوقات ہوتی ہے کہ لوگوں کی ٹوک پڑ جاتی ہے، اس سے بچنے کے لیے یہ جو نقش ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس وقت سکرین پر چل رہا ہے، یہ نقش آپ لکھ کر اسی ترتیب سے آپ لکھیں اور لکھنے کے بعد اس کو بالکل تعویذ کی شکل میں بنائیں اور گرین کپڑے میں باندھ کے اس کو آپ گلے میں ڈال لیں۔ جس دن آپ کو یہ پتہ لگے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے، اسی دن یہ تعویذ گلے میں ڈال لیں انشاءاللہ عزیز۔ اور جو احتیاط میں نے بتائی ہیں، جو پرہیز میں نے بتائے ہیں، یہ پھر بھی لازم ہیں۔ یہ نہ ہو کہ تعویذ آپ گلے میں ڈال لیں اور اس کے باوجود آپ گھر سے رات کو باہر نکلیں، پرفیوم لگائیں، ننگے سر جائیں، قبرستان جائیں یا کسی شادی میں جائیں، اس حالت میں تو کوئی بالکل میری طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ ایسے کام کریں، ہرگز نہیں۔ میں نے بہت نقصان اٹھائے ہیں، جو ایسا کرتے ہیں ان عورتوں نے بہت نقصان اٹھائے ہیں جنہوں نے نہیں بات مانی۔ کیونکہ ہمارے ایک ملک میں ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے لوگ میں کہ اسلام کی بہت کمی ہے، دین کی بہت کمی ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ وہ مولانا مقصود صاحب بار بار جو کہتے ہیں نا کہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، کیونکہ نہیں آ رہی ہوتی، اس لیے وہ بار بار کہتے ہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اگر آ گئی ہے تو یہ تعویذ آپ گلے میں ڈالیں اور مکمل طور پر آپ پرہیز کریں، جنازے پہ نہ جائیں، آگ کسی چھیلے والے گھر میں نہ جائیں، پرفیوم نہ لگائیں، گھر سے باہر نکلیں دوپٹہ اوڑھ کے نکلیں، واش روم جب بھی جائیں سر پہ دوپٹہ کر کے جائیں، سوتے وقت سونے سے پہلے 7 بار سورہ کوثر پانی میں دم کر کے روزانہ صبح شام پئیں، سورہ کوثر۔ اس کو آپ نے پورے دنوں تک پینا ہے، توڑ تک۔ تو انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اللہ کے خاص کرم سے آپ کو خوشخبری ملے گی اور آپ کے گود میں بچے مسکراتے کھیلتے اور مسکراتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ عزیز آپ یہ کریں تو ہماری کوشش ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے مسئلے مسائل عورتوں میں ہوتے ہیں، ہم وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس کے لیے بھی آپ کے لیے بہت کچھ لے کر آئیں گے انشاءاللہ عزیز۔ تو ہماری ویڈیو اسلامی باتیں، اسلامی پوائنٹ دونوں کو آپ سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔